السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی میں وبرکاتہ۔ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ کشمیر سے بول رہے ہیں میرا آپ؟ نام اوکے، طاہر۔ میں دوبارہ سے آپ کو سنواتا ہوں یہ آواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عاقل وبرکاتہ۔ بھائی میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ اوکے میرا نام طاہر۔ طاہر، اوکے میں نے پچھلے دنوں جو سعودی عرب کے گریٹ مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چل بسے، جی، اسے اپنے خواب میں دیکھا، اوکے اور اس سے اتنا پورا تو مجھے یاد ہی نہیں، تھوڑا سا یاد رہا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس بارے میں آپ کا بہت کیا سارے خیال ہے؟ لوگ تھے، بہت سارے سوال و جوابات اور مسئلے ہوئے تھے، مجھے اتنا یاد آج نہیں رہا۔ اور جب پچھلے دنوں اس کی اس دنیا سے وہ چل بسے تو آپ کا نمبر بھی ملا اور آپ سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، تب نمبر نہیں تھا، اب آج ملا، اب آج آپ سے رابطہ کیا رابطہ کر لیا، تو مجھے اس چینل پر خواب کے ویڈیو دیکھا بارے کریں میں انشاءاللہ۔ اچھی رہنمائی فرمائے میں نے آپ کا خواب قرآن میرے و سنت کے محترم مطابق۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز آل باقی الشیخ کا والسلام۔ گزشتہ دن انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ان علماء میں شیخ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ توحید کی خدمت میں صرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، قرآن و سنت عام کری، اور توحید کا جو پیغام شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، یہ ان کا طرہ امتیاز رہا ہے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا کہ وہ اپنے دروس میں بات کسی بھی موضوع پر کریں لیکن آپ کو دعوت توحید کی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ رہی کہ جب میں ریاض میں آیا 1981 میں، تو ان علماء کے دروس کے چرچے ریاض کی گلیوں میں ہوا کرتے تھے، اور میں بہت متاثر ہوا جب ان علماء کی تقاریر اور ان علماء کے دروس اٹینڈ کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ملاقات کروائے۔ میں نے آپ کا خواب رومانہ کی خدمت میں بھیجا، امریکہ۔ آج کل رومانہ بھی چونکہ مصروف رہتی ہیں، اور خواب کی تعبیر میں ہماری طرف سے تھوڑی سی تاخیر اسی لیے ہوتی ہے کہ صحیح طور پر صحیح وقت پر اگر مجھے جواب نہ مل پائے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش بھی نہیں کرتا، کیونکہ رومانہ کا بھی مزاج یہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہیں، کئی جو خواب ہوتے ہیں وہ متعدد مرتبہ سننے کے بعد ہی ان پر اپنی رائے یا ان کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ پیش کرتی ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کے جو احباب ہیں ان کے خوابوں کی وہ خوبصورت تعبیر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے۔ سنتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی خیر برکت و خوشی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ کی تمام خدمات کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اور شیخ سمیت ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو، آمین رب آمین، العالمین۔ اللہم آمین۔ دیکھیں، امت مسلمہ ایک خاندان کی طرح ہے۔ غور کریں، شیخ کی شخصیت اور دینی خدمات امت مسلمہ کے لیے خیر اور فلاح کا سبب رہی ہیں۔ ان کے تصور سے قرآن و سنت پر عمل کرنے اور امت مسلمہ کو ایک متحد ہونے اور آپس میں یکجہتی اور جڑ جانے کا خیال محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، مومن جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو سلام دعا کے ساتھ تعلقات میں بہتری، اعتماد، باہمی محبت، اتفاق، سمجھوتے، رابطے اور بھائی بھائی ہونے کا تصور بھی آتا ہے۔ بے شک۔ چونکہ خواب میں شیخ نے سائل کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس بارے میں کیا خیال ہے، لہٰذا ممکن اشارہ ہو کہ اگر خاندان میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو اس کے حل کے لیے اور رشتوں کو آپس میں قربت اور دلوں کو کشادہ کرنے اور آپس میں جوڑنے کے لیے قرآن و سنت کے حوالوں پر عمل کر کے اس پر توجہ دی جائے، اور آپس کے تعلقات میں صلہ رحمی پر خاص توجہ دی جائے۔ سائل کو چاہیے سورہ رعد کی آیہ نمبر 21 سے لے کے آیہ نمبر 24، یعنی آیہ نمبر 21 سے لے کر آیہ نمبر 24 کو پڑھ کر اس کے ترجمے اور پیغام پر غور اور عمل کریں۔
بہت سکون، خوشحالی اور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ سائل نے خواب کے حوالے سے ہاتھ پکڑنے کے منظر کو بہت زیادہ واضح بیان نہیں کیا، لہٰذا اگر ایسا خواب کسی کو آئے جس میں خواب میں ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا منظر ہو تو ممکن ہے صلح، امن اور سلامتی کی طرف اشارہ ہو۔ دیکھیں، اگر خواب میں ہاتھ کا منظر ہاتھ کا وہ حصہ ہو جو کوہنی سے اوپر اور شولڈر سے نیچے کی جانب کی طرف والا ہو تو غور کریں، ہاتھ کا یہ حصہ اوپر یعنی بلندی کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا ممکن ہے دینی معاملات میں سائل کو توجہ دینے یعنی دینی بلندی کے لیے محنت کی طرف اشارہ ہو تاکہ ہر طرح کی غفلت سے محفوظ رہا جائے انشاءاللہ۔ اگر ہاتھ کا حصہ کوہنی اور کلائی کے درمیان والا ہو تو غور کریں، اگر کوئی بچہ کوئی کوتاہی کر رہا ہو یا کرنے کا اندیشہ ہو یا وہ کسی ایسی طرف بھاگ رہا ہو جہاں سے نقصان ہونے یا گرنے کا اندیشہ ہو تو اس کے بڑے اس کو فوراً ہاتھ کے اس حصے سے پکڑ کر فوری طور پر روکتے ہیں یا اس طرح کے جسٹ سے اس کو چھڑنے یا رکنے کا یا اس کو سمجھانے کی کوشش کا منظر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر خواب میں شیخ نے ہاتھ کوہنی اور کلائی کے درمیان سے پکڑا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو ممکن ہے خواب دیکھنے والے کے لیے کسی قدم اٹھانے سے پہلے دوبارہ سوچنے کی طرف اشارہ ہو، یعنی فیصلے سے پہلے استخارہ کر کے مخلص، سمجھدار اور تجربے کار لوگوں سے ان کی رائے حاصل کر لینے کے بعد آگے قدم بڑھانے کی طرف اشارہ ہو۔ سائل کو چاہیے نماز کی پابندی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خیر اور خوشیوں سے نوازے۔ بہت عمدہ، بہت شکریہ، اچھا اور مبارک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے کو جلد نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ صرف خواب ہی نہیں مبارک ہے رومانہ، آپ کی جو تعبیر ہے وہ سبحان اللہ بہت مبارک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ رومانہ نے مزید لکھا، اگر کوئی سائل سے کسی بھی معاملے میں رائے طلب کرے تو یہ سچ اور حق پر مبنی رائے اور گواہی کا اہتمام رکھیں، اللہ رب العالمین ان کے ہر نیک عمل کو قبول کر کے ان کے لیے دین و دنیا میں حفاظت اور آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ صلہ رحمی کے سلسلے میں میری ایک ویڈیو ہے جو میں نے آج ہی ریکارڈ کری، جو سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں نا اس میں بھی ہم صلہ رحمی قائم کر سکتے ہیں، اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ہم استعمال کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی رضا کا اور صلہ رحمی کو اجاگر کرنے یا رشتوں کو جوڑنے کا وجہ بن سکتا ہے۔ الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم